اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 281 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو، اتقوا بچو، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، یوماً ترجعون فیہ، جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا، وہم لا یظلمون۔ کہتے ہیں بالبناء للمفعول، ترجعون میں دو قرأت ہے، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اکثر قراء کی قرأت فعل مجہول کے ساتھ ہے، یعنی ترجعون ہے، واتقوا یوماً ترجعون، فعل مجہول کے ساتھ اے تردون، جب کہ تم پلٹائے جاؤ گے، جب کہ تم پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ اور بعض قراء ابو عمرو کی قرأت فعل معروف کے ساتھ ہے، یعنی ترجعون، تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، اے تصیرون، واپس ہوگے۔ کہتے ہیں اس دن کی رسوائی سے بچو، وہ کون سا دن ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے۔ ثم توفی کل نفس، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ کہتے ہیں ثم توفی فیہ، پھر اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا، جزا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تقدیر مضاف کی طرف، اس کی کمائی نیکی یا بدی جس شکل میں بھی ہو، اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ہرگز کچھ ظلم نہ ہوگا، وہم لا یظلمون، یہ حال ہے کلو نفس سے، کسی بھی نفس پر۔ کہتے ہیں ہر شخص کو پورا بدلہ مل جائے گا، اس کی نیکی یا بدی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور حال یہ ہوگا کہ کسی پر ہرگز کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کیسے ظلم نہیں ہوگا؟ ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کو گھٹا دیا جائے گا یا کسی کی برائی کو بڑھا دیا جائے گا، ایسا قطعاً اس دن نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہو فلیملل ولیہ بالعدل۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت جو زیر درس ہے، یہ آیت مدائنہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور یہ آیت قرآن کی آیتوں میں سب سے لمبی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب کسی مقرر مدت کے لیے، الی اجل مسمی، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں دین کا لین دین کرو، تداین لین دین کرنا، معاملہ کرنا، لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں دین، بقول مفسر کے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوہ۔ عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قرض اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس پر شہادت ثبت کرا لینی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ اس لیے قرض اور لین دین کے معاملہ کے وقت قرض اور لین دین کو لکھ لینا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی دین، قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا کارگزار انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ کہتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم اے تعاملتم، اے ایمان والو جب تم تداین اے تعامل لین دین کرو، دین کا لین دین کرو، دین جیسے کہ سلم اور قرض۔ سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جائے اور مبیع مشتری کو سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے، یہ ہے بیع سلم۔ تو جب تم دین کا لین دین کرو، دین جیسے کہ سلم و قرض اور قرض کا، احناف اور شوافع کے نزدیک دین اور قرض میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دین میں مدت کی تعیین ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الی اجل مسمی، مدت کی تعیین ہوتی ہے، اور قرض میں مدت کی تعیین نہیں ہوتی ہے احناف اور شوافع کے یہاں۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے قرض آیت مدائنہ میں داخل نہیں ہوتا، لیکن امام مالک کے نزدیک قرض میں بھی تعیین مدت ہو سکتی ہے، قرض میں بھی مدت کی تعیین ہو سکتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے مذہب کے مطابق قرض کو آیت مدائنہ میں داخل کیا ہو، الی اجل مسمی، کسی مقرر وقت تک کے لیے، کسی مقرر مدت کے لیے، معلوم کہتے ہیں وقت معلوم کے لیے، مقرر مدت کے لیے، فاکتبوہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، استیثاقاً وثیقہ حاصل کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے اور نزاع کے دور کرنے کے لیے۔ وجہ مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ جب تم ایسا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، کیوں لکھ لو، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے وہ دین محفوظ ہو جائے گا، اور یہ کتابت دافع نزاع ہے، باہمی نزاع کو دور کرنے والا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، بالعدل، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ اپنی کتابت میں، وہیں طور کہ لکھنے والا مال اور وقت میں کمی اور بیشی نہ کرے۔ یہ معنی ہے انصاف کے ساتھ دستاویز تحریر کرنے کا کہ لکھنے والا وقت میں اور مال میں، کہتے ہیں اجل اور مال میں، اپنی طرف سے زیادتی اور کمی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ مِّنْ أَنْ يَكْتُبَ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ أَن يَمْتَنِعَ كَاتِبٌ، لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جبکہ اسے لکھنے کے لیے کہا جائے، جس طریقے سے کہ اللہ نے اسے علم بخشا، یعنی کاتب کو کتابت کے ذریعے سے فضیلت دی ہے، لہٰذا اسے بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ میں جو کاف ہے یہ یابہ سے متعلق ہے، یعنی لا یاب ان ینفع الناس، لوگوں کو اپنی کتابت سے فائدہ پہنچانے سے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طریقے سے
کہ اللہ نے اس کو نفع پہنچایا کتابت کا علم عطا کر کے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کا قول ہے احسن کما احسن اللہ الیک، اور کما میں جو ما ہے یہ موصولہ ہے، فلیکتب، تو وہ لکھے۔ کہتے ہیں تاکید، اللہ رب العزت کا قول فلیکتب، یہ تاکید ہے۔ کس کی تاکید ہے؟ یہ تاکید اس طور پر ہے کہ یہاں فلیکتب میں جو امر ہے کتابت کے انکار سے نہیں کے بعد ہے۔ کیا مطلب؟ اوپر میں آپ نے دیکھا کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، ولا یابا ان یکتب، کاتب کو کتابت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کاتب کو نہیں چاہیے کہ کتابت سے انکار کرے، یعنی لکھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے فلیکتب، تو یہ اسی کی تاکید ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے۔ دستاویز کی تحریر میں الفاظ خود کاتب کے نہ ہوں، بلکہ املا وہ کرائے کاتب پر جس پر حق آتا ہے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی دین لینے والا، قرض لینے والا، اس لیے کہ وہی مشہود علیہ ہے تاکہ وہ اقرار کرے اور اسے معلوم رہے کہ کیا کچھ دستاویز اور وثیقہ میں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ املا کرانے میں یہ فی املا ہی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وَلْيَتَّقِ جو امر ہے، اس امر کا تعلق کس سے ہے؟ اس امر کا تعلق ہے کس سے؟ املا کرانے والے سے، املا کرانے والے سے، مگر یہاں پر احتمال ہے کہ اس امر کا تعلق خود کاتب سے ہے، یعنی یہ امر متعلق ہے کاتب سے کہ کاتب کو اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے لکھتے وقت، کہ لکھتے وقت اسے اپنی طرف سے کچھ کمی اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی احتمال ہے۔ کہتے ہیں اس کو، یعنی جس پر دین آتا ہے، جس پر حق آتا ہے، اس کو اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور حق میں کچھ کمی نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر قرض لینے والا سفیہ ہو، اے مبذرا، یعنی ناقص العقل ہو۔ کہتے ہیں مبذر فضول خرچ فضول خرچ، اگر قرض لینے والا نادان ہے، او ضعیفہ، یا ناتواں کمزور ہے، کس سے؟ املا سے، لکھانے سے ناتواں ہے، کس وجہ سے؟ صغر سنی کی وجہ سے یا کبر سنی کی وجہ سے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھا نہیں سکتا ہے، یا وہ لکھا نہیں سکتا ہے۔ قرض لینے والے میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کرائے۔ اب استطاعت کا نہ ہونا مختلف وجہ سے، کہتے ہیں یا وہ لکھا نہیں سکتا ہے گونگا پن کی وجہ سے، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے، یا اس جیسی کسی بھی وجہ سے، اگر جس پر دین آ رہا ہے، جس پر حق آ رہا ہے، اس میں املا کرانے کی صلاحیت نہیں ہے، املا کرا نہیں سکتا ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو ایسی صورت میں اس کا جو قرض لے رہا ہے اس کا کارگزار املا کرائے۔ متولی امر ہی، اس عبارت سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ولی کا لفظ ہے اصطلاحی شرعی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کارگزار لغوی معنی میں ہے۔ اس کا
کارگزار املا کرائے، خواہ وہ والد ہوں، وصی ہوں، مینیجر ہوں، ٹرانسلیٹر ہوں، وہ املا کرائے بالعدل، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، یعنی مسلمان مردوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں گواہ بنانا اختیاری فعل ہو وہاں مسلمان صرف مسلمان ہی کو اپنا گواہ بنائے، البتہ ذمیوں کے گواہ ذمی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا اے اشہدوا علی الدین، دین پر گواہ بنا لو، شہیدین اے شاہدین، شاہد کے معنی میں ہے اپنے مردوں میں سے 2 شخص کو، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، بالغے، کہتے ہیں یہ 2 آدمی کیسے ہونے چاہیے؟ بالغ ہوں، مسلمان ہوں، آزاد ہوں۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں صرف رجال کا لفظ ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا لو، مگر گواہ میں یہ شرط لگائی جا رہی کہ یہ 2 آدمی بالغ ہونے چاہیے، مسلم ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ یہ قید کہاں سے آئی؟ تو جواب یہ جو قید لگ رہی ہے یہ قید مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے قول من رجالکم کہ گواہ بناؤ 2 شخص کو، من رجالکم، رجل بالغ پر بولا جاتا ہے اور رجال جمع ہے، اقل جمع 2 ہے، تو 2 شخص گواہ، وہ تو شہیدین بھی اس کے اوپر دال ہے، تو رجال جو رجل کی جمع ہے، رجل بالغ شخص پر بولا جاتا ہے، نابالغ پر نہیں بولا جاتا ہے۔ تو رجل کا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، رجل کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں گواہ میں شرط ہے کہ وہ بالغ ہوں، کیونکہ نابالغ پر رجل نہیں بولا جاتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حالانکہ قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے لیکن نابالغی میں گزر گئے تھے، تو رجل کا اطلاق نابالغ پر نہیں ہوتا۔ تو رجال سے مستفاد ہے کہ گواہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، اور مسلم ہونا چاہیے۔ یہ اضافت سے مستفاد ہے کہ رجال کی اضافت کم یا ایھا الذین آمنوا، تو اضافت سے ایمان اور اسلام کی قید مستفاد ہے۔ اضافت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ گواہ بالغ کے ساتھ ساتھ مسلم ہونا چاہیے، اور آزاد ہونا بھی رجال سے ہی مستفاد ہے، کیونکہ وہی کامل ہے، آزاد ہی رجولیت میں وہی کامل ہیں۔ تو اپنے مردوں میں سے 2 شخص کو گواہ بنا لو، 2 آدمیوں کی گواہی کر لو، درحال کہ وہ دونوں بالغ، مسلم، آزاد ہوں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس گواہ ہونے کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق اور دیانت کے لحاظ سے بالعموم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔
فَإِن لَمْ يَكُونَا، تو اگر دونوں گواہ مرد نہ ہوں، اگر گواہ دو مرد نہ ہوں، کہتے ہیں فرجلن، تو ایک مرد اور وامرأتان، اور دو عورتیں گواہ ہوں، دو عورتیں گواہ ہوں، اور یہ گواہ ایسے ہونا چاہیے جن کو تم پسند کرتے ہو، اس کے دین کی وجہ سے، اس کی عدالت کی وجہ سے۔ وامرأتان کہتے ہیں کہ تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، کہتے ہیں عورتوں میں تعدد کی قید لگائی گئی کہ عورتیں دو ہوں، کہتے ہیں وَتَعَدُّدُ النِّسَاء لِأَجْلِ، اور عورتوں کا ایک سے بڑھ کر کے ہونا تعدد اس وجہ سے ہے، عورتیں ایک سے زائد اس لیے ہوں تاکہ ان تدل احداہما، ایک اگر گواہی کو بھول جائے، کہتے ہیں تعدد النساء لأجل ان تدل تنسا، ایک اگر بھول جائے، ان تدل یہاں جار محذوف ہے اور وہ لام تعلیل ہے، اور وہ لام تعلیل ہے، کہتے ہیں یہ جار جو محذوف ہے اس کا تعلق بھی محذوف سے ہے، یہ خود محذوف ہے اور اس کا تعلق بھی محذوف سے ہے، جن کو تو کیا کہہ رہے ہیں، ان تدل میں خود جار محذوف ہے اور اس کا تعلق بھی ایک محذوف ہی سے ہے، جن دونوں کو شارع نے اپنے اس قول سے، مصنف نے اپنے اس قول سے جس کی تقدیر بیان کی، وَتَعَدُّدُ النِّسَاء لِأَجْلِ أَن تَدِلَّ، تو یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں وَتَعَدُّدُ النِّسَاء لِأَجْلِ، اس سے دو تقدیر کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان تدل محل جر میں ہے، جار اس کا لام وہ محذوف ہے، لام محذوف ہے، لام تعلیل محذوف ہے، اور یہ جار جس سے متعلق ہے وہ خود بھی محذوف ہے، اور وہ ہے تعدد النساء۔ کہتے ہیں وَتَعَدُّدُ النِّسَاء لِأَجْلِ، اور عورتوں کا چند ہونا، عورتوں کا تعدد اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ان تدل تنسا سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، الشہادہ، الشہادہ اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہادہ مفعول ہے تدل کا، جو یہاں محذوف ہے، کہ ایک شہادت کو بھول جائے، دو میں سے ایک شہادت کو بھول جائے، کیوں؟ اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے یا ضبط کی کمی کی وجہ سے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو ایک دوسری کو، یعنی جسے یاد ہے وہ بھولنے والی کو یاد دلا دے۔ فَتُذَكِّرَ تخفیف اور تشدید کے ساتھ، یعنی اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے، ایک تو تشدید کے ساتھ تذکر، ایک تخفیف کے ساتھ تذکر، احداہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی جسے یاد ہے وہ دوسری کو جسے بھول گئی ہے اسے یاد دلا دے۔ وجملۃ الاسکار، اور جملہ اسکار فتذکر، کہتے ہیں جملہ اسکار یہی حقیقت میں علت کا محل ہے، یہی حقیقت میں علت کا محل ہے، یعنی لام علت کا محل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لام کے دخول کا محل ہے، اس لیے کہ اسکار ہی حقیقت میں علت ہے، اسکار ہی حقیقت میں کیا ہے؟ علت ہے۔ کہتے ہیں جملہ اسکار حقیقت میں یہی لام علت کا محل ہے، تو یعنی لتذکر، تاکہ یاد دلا دے، لتذکر تاکہ یاد دلا دے، ان دلت اگر وہ بھول جائے تو۔ ودخلت علی الدلال، حقیقت میں محل
تو جملہ اسکار ہے، مگر یہ داخل ہوا ہے کس کے اوپر؟ دلال پر۔ تو مصنف کا قول کہ یہ علت یعنی لام علت دلال پر داخل ہے۔ دلال پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلال کے فعل پر داخل ہوئی ہے، اس لیے کہ دلال یہ اس کا سبب ہے، اس کا سبب ہے، اذکار کا سبب ہے، اور اذکار خود اس کا مسبب ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وفی قراتن بکسر ان، اور ایک قرات میں ان کے بکسر ان یعنی ان تدل جو حمزہ کی فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا، تو ایک قرات میں حمزہ کی فتحہ کے بجائے حمزہ کے کسر کے ساتھ، اور یہ حمزہ کی قرات ہے، یعنی ان تدل کے بجائے ان تدل کہتے ہیں۔ اور ایک قرات میں بکسر ان، حمزہ کے ان بکسر ان شرطیہ حمزہ کے کسرے کے ساتھ، ورفع تذکر، اور تذکرہ میں رفع کے ساتھ، یعنی فتذکرہ کی جگہ تذکرو، رفع کے ساتھ اگر یہ ہے تو کہتے ہیں استیناف، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ مصنف جو یہ فرما رہے ہیں مستانفہ ہے، استیناف سے ان کی مراد یہ ہے کہ ادات شرط لفظ میں عامل نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ فعل مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہتے ہیں ماں یہاں پر زائدہ ہے، گواہوں کو جب بلایا جائے، کس لیے بلایا جائے؟ اِلَىٰ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ، شہادت اٹھانے کے لیے یا شہادت کی ادائیگی کے لیے، تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، کہتے ہیں۔ لا تسأموا اے تملو لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، تساہلی نہ برتو، بیزار نہ ہو۔ من سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جار یہاں پر محذوف ہے، اس کے لکھ لینے سے تساہلی نہ برتو، جس پر کہ وہ حق جس پر کہ تم گواہ بنے ہو، لے کثرت وقوع ذالک، اس کے بار بار ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وقت کی تعیین کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ حال ہے تکتبوہ میں ہا کی ضمیر سے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ روزمرہ کی خرید و فروخت میں بھی معاملہ بیع کا تحریر میں آ جانا بہتر ہے، جیسا کہ آج کل کیش میمو لکھنے کا طریقہ رائج ہے، تاہم ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہمسایہ تاجر ایک دوسرے سے رات دن جو لین دین کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
مگر یہ الا ان تکون تکأ، یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تکأ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تکون میں کانہ تامہ ہے، کانہ تامہ ہے تو تجارت حاضرہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہ کانہ تامہ کب ہوگا؟ جب کہ کرت تجارت حاضرہ ہو اور ایک کرت میں نصب کے ساتھ بھی ہے، نصب کے ساتھ بھی ہے۔ اگر نصب کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں تکون یہ کانہ تامہ نہیں، کانہ ناقصہ، تو یہ کانہ ناقصہ ہوگا اور اس کا اسم ضمیر تجارت ہے۔ اس کا اسم کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس کا اسم ضمیر ہے۔ کہتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، آپس میں دست بدست کرتے ہو، کہتے ہیں ولا اجل فی، اس میں کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ کرتے ہو جس میں مہلت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبو، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، مراد اس سے سامان تجارت ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید واشہدوا اذا تبایعتم، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف کو دور کرنے والا ہے۔ وہذا وما قبلہ، یہ اور ما قبل یہ، یعنی اللہ رب العزت کا قول اشہدوا واشہدوا، اور اللہ رب العزت کا قول فاکتبوا، یہاں جو امر ہے یہ امر ندب ہے، امر ندب ہے، مصالح دنیا کے ارشاد کے لیے ہے، نزاع کو دور کرنے کے لیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ لا یضار فعل مضارع مجہول ہو، تو اس میں احتمال ہے کہ یہ فعل مضارع مجہول ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ فعل مضارع معروف ہو۔ اگر فعل مضارع مجہول ہے تو اس کی اصل لا یضارر ہوگا، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا گیا تو لا یضارر سے لا یضار ہو۔ تو اگر یہ فعل مضارع مجہول ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو دستاویز لکھنے یا اس پر گواہ بننے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہ کوئی فریق کاتب یا گواہ کو اس بنا پر نہ ستائے کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے۔ تو یہ معنی تو اس وقت ہوگا جب اسے فعل مضارع مجہول قرار دیا جائے، مگر احتمال ہے کہ یہ فعل مضارع معروف بھی ہو۔ اگر فعل مضارع معروف ہے تو معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ یہ نہ ستائے۔ کس کو؟ اگر یہ معروف ہے تو مفعول اس کا مقدر ہوگا اور اس کی طرف صاحب الحق ومن علیہ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لا یضار فعل معروف ہے، یعنی کاتب اور گواہ صاحب حق کو، اسی طریقے سے وہ جس پر حق آ رہا ہے یعنی مدیون کو ستائے نہیں تحریف کر کے یا شہادت سے
باز آ کر یا کتابت سے باز آ کر، ولا یدرہما، یا یہ کہ ان دونوں کو صاحب حق نہ ستائے۔ یہ تفسیر اس طور پر کہ لا یدار او لا یدرہما صاحب الحق، یا صاحب حق ان دونوں کو نہ ستائے بتکلیفہما ما لا یلیق، انہیں ایسی چیز کی تکلیف دے کر جو کتابت و شہادت میں لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، فَإِنَّهُ فُسُوق، تو یہ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، فسوق یعنی طاعت سے نکلنا ہوگا۔ لاحقٌ بکم، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بکم ظرف مستقر ہے، متعلق ہے مقدر لاحق سے، اور یہ صفت ہے فسوق کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے غضب سے بچو، واتقوا اللہ فی امرہ ونہیہ، اس کے امر و نہی میں، اس کے امر و نہی کی مخالفت سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ حال مقدر ہے فاتقوا کی ضمیر سے، اور مستانف یا جملہ مستانفہ ہے، اس کا جملہ مستانفہ ہونا زیادہ واضح ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ نیز معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو، صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر، گرو رکھ کر روپیہ لے لے، لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیرووں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے۔ اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شیء مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا
حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری و باربرداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اے مسافرین اگر تم سفر میں ہو یعنی مسافر ہو اور قرض لینے کی تمہیں نوبت آ جائے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کسی کاتب کو نہ پاؤ تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ ریحان کی جگہ ایک قرأت میں رہون ہے۔ تستوثقون بہا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریحان مقبوضہ مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، خبر اس کی مقدر ہے اور وہ تستوثقون بہا ہے۔ وبینت السنہ جواز الرہن فی الحضر ووجود الکاتب۔ وبینت السنہ، مصنف اپنی اس عبارت سے سوال مقدر کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ رہن حضر میں جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب دیے کہ سنت نے جواز کو بیان کیا ہے حجر میں بھی، جیسا کہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی درہ کو رہن پر رکھا، ایک یہودی کے پاس 20 سا آٹے کے عوض میں۔ وبینت السنہ جواز الرہن، اور سنت نے رہن کے جواز کو بیان کیا ہے حجر میں اور کاتب کی موجودگی میں، فالتقیید بما ذکر ہے، تو مذکورہ چیز یعنی سفر اور کاتب کے نہ ہونے سے مقید کیا جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حال میں توثق کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ وافاد قولہ مقبوضہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول مقبوضہ فرحان مقبوضہ اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ رہن میں قبض کی شرط ہے۔ اب یہ کافی ہے کہ مرتہن خود قبضہ کرے یا یہ کہ اس کا وکیل قبضہ کرے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، یعنی دائن مدین پر حق کے معاملے میں اور رہن نہ رکھے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، الَّذِي اؤْتُمِنَ جی کہتے ہیں جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ مدین ہے، امانت کو ادا کرے، دین کو ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے دین کی ادائیگی میں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ شہادت دینے سے گریز کرنا یا شہادت میں صحیح واقعات کے اظہار سے پرہیز کرنا، دونوں پر شہادت چھپانے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی شہادت نہ چھپاؤ جب کہ تم کو بلایا جائے اقامت شہادت کے لیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ذکر میں قلب کو خاص کیا گیا،
اس لیے کہ وہ محل شہادت ہے، اور اس لیے کہ جب وہ خود گنہگار ہوتا تو دوسرے اعضاء اس کی پیروی کرتے ہیں، لہذا اسے گنہگاروں جیسی سزا ملے گی۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، للہ، سب اللہ کا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خاتمہ کلام ہے۔ اس لیے جس طرح اس سورہ یعنی سورہ بقرہ کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورہ کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی امور کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ تقابل کے لیے اس سورہ کے پہلے رکوع کو سامنے رکھ لیا جائے تو زیادہ مفید ہوگا۔ للہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ کہ سب اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ دین کی اولین بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مالک ارض و سما ہونا، زمین و آسمان کا مالک ہونا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہونا جو آسمان و زمین میں ہے، اللہ ہی کی ملک ہونا، دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے۔ اس کے سوا کوئی طرز عمل انسان کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تم اپنے دل کی باتیں ما فی انفسکم، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ اس جملے میں مزید دو باتیں ارشاد ہوئی۔ ایک یہ کہ ہر انسان فرداً اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسماں کے سامنے انسان جواب دہ ہے وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے۔ شروع میں تھا وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، ابتداء رکوع میں آپ نظر کیجئے۔ وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے
اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار مطلق کا بیان ہے۔ اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ مالک مختار ہے۔ سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ بات ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کچھ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان تبدو تظہرو لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، تمہارے دل میں جو باتیں ہیں خواہ انہیں تبدو ای تظہرو ظاہر کرو۔ کہتے ہیں ما فی انفسکم، تمہارے دل میں جو باتیں ہیں، من السوء یعنی بری باتیں ہیں، والعزم علیہ اور والعزم علیہ یعنی بری بات، والعزم علیہ اور اس کا عزم، اس کا ارادہ اور تخفو ہو، خواہ تم اسے ظاہر کرو، اور تخفو ہو تسرو ہو لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، یا انہیں تم چھپاؤ۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ واضح ہے کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لائے، یا اس کے ساتھ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو آدمی اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، وہ خیالات یعنی وہ برے خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس پر تو مواخذہ ہوگا، مگر جن خیالات کو دل میں جگہ نہیں دیتا اور اس کے کرنے کا عزم نہیں کرتا، حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ان خیالات پر مواخذہ نہیں ہے۔ یحاسبکم بہ، اللہ تم سے ان خیالات کا حساب لے لے گا، یعنی تمہیں ان خیالات کا بدلہ دے گا۔ حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ دے گا، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ، جسے معاف کرنا چاہے اسے معاف کر دے، اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ کہتے والفعلان بالجزم عطفاً علی جواب الشرط،
اور یہ دونوں فعل یعنی فیغفر اور ویعذب، یہ دونوں فعل جزم کے ساتھ جمہور فقہا کی قرأت، جمہور قراء کی قرأت میں جزم کے ساتھ یعنی فیغفر ویعذب، جزم کے ساتھ اس وجہ سے کہ یہ دونوں فعل جواب شرط پر معطوف ہیں۔ جواب شرط، شرط کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ تو شرط ہے، اور جواب کون ہے؟ یحاسبکم بہ اللہ۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ دونوں فعل یعنی فیغفر اور یعذب جزم کے ساتھ یعنی فیغفر و یعذب یہ معطوف ہیں جواب شرط پر، اور جواب شرط وہ خود مجزوم، تو یہ دونوں بھی مجزوم، اس وجہ سے دونوں فعل جزم کے ساتھ ہیں، دونوں فعل جزم کے ساتھ ہے جمہور قراء کی قرأت پر۔ بالجزم والرفع، اور ابن عامر اور شامی اور عاصم کوفی کی قرأت پر یہ دونوں فعل یعنی فیغفر و یعذب رفع کے ساتھ ہے، رفع کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے کہ یہ دونوں خبر ہیں مبتدا محذوف ہوا کی، یعنی فہو یغفر و یعذب۔ واللہ علی کل شیء قدیر، قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی میں سے تمہارا حساب لینا بھی ہے اور تم کو بدلہ دینا بھی ہے، تو اس پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول، الرسول میں لام عہد کے لیے مراد ہے معلوم مخصوص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے ما انزل الیہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، والمومنون، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ان کا ماننا یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے حکم سنا، سمعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، ہم واطعنا اور اطاعت قبول کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کسی کو مانا جائے کسی کو نہ مانا جائے، اور اس امر کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور میں حاضر
ہونا ہے۔ یہ 5 امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے وہ بصر و چشم قبول کرے، اس کی اطاعت کرے اور اپنے حسن عمل پہ گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتا رہے۔ کہتے ہیں آمن اے صدق الرسول، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں لام عہد کے لیے معلوم رسول، معہود رسول، خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اس ہدایت کی جو ان پر اس کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی یعنی قرآن، والمومنون، اور اس رسول کے ماننے والے، اس رسول پر ایمان لانے والے نے بھی تصدیق کی۔ یہ معطوف ہے رسول پر۔ کل آمن باللہ، کہتے ہیں سب ایمان لائے۔ کل تنوین ہو عوض، یہاں جو کلن میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، تو ضمیر جو کلن میں ہے یہ قائم مقام ہے، رسول اور مومنین کی طرف راجع ہے، یعنی کلہم آمن، کلہم آمن۔ کلن یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ کتب جمع کے ساتھ بھی قرأت ہے اور افراد کے ساتھ کتاب۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ سب کا کہنا یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی رسول کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے۔ ہمارا حال ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہود اور نصارہ کا حال تھا، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا کہ وہ اللہ کے کسی رسول، اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے رہے کہ بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے۔ ہمارا حال وہ نہیں ہے، ہم تفریق نہیں کرتے ایمان میں، بلکہ اللہ کے تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وقالوا سمعنا ما امرتنا بہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پروردگار تو نے جس کا حکم دیا ان سب کو ہم نے سنا۔ سمع سے مراد سماع قبول ہے، یعنی قبول کیا، قبول کیا۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اطعنا یعنی جو بھی اوامر و نواہی ہیں اس میں سب کی ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک سے پہلے نسألک کی تقدیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نسب ہے اس کو فعل مقدر نسألک سے، نسألک غفرانک، اے پروردگار ہم تجھ سے خطا بخشی کے سوالی ہیں، ہمارا سوال ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں خطا بخشی کی۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں پلٹ کر تیرے پاس ہی جانا ہے۔ مصیر اے مرجع، بہرحال ہمیں پلٹنا ہے تیرے پاس، بالبعث، بعث کے ذریعے سے۔ وَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ، جب پہلے والی آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شک المؤمنون من الوسوسہ، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسہ کی شکایت کی اور اس کا حساب دینا ان پر شاق گزرا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا
إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی طاقت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی طاقت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی طاقت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی طاقت رکھتا ہے اور کس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ یعنی ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے۔ اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنا رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی صحیح اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال یہ ممکن نہیں کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ کہتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ کہتے ہیں من الشر جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ کوئی کسی کے گناہ میں پکڑا نہیں جائے گا، کوئی کسی کے گناہ میں ولا بما لم یکسب ہو مما وسوست بہ نفسہ کہتے ہیں اسی طریقے سے کسی ایسے گناہ میں بھی اس کی گرفت نہ ہوگی، ایسے گناہ میں بھی گرفت نہ ہوگی جسے اس نے کیا نہیں ہے، محض وسوسۂ نفس کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں، وسوسۂ نفس کی وجہ سے بھی کسی گناہ میں اس کی گرفت نہ ہوگی، جسے اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ وسوسہ پر دل کے خیالات پر گرفت کب ہے اور گرفت
مرکب نہیں ہے۔ ربنا لا تواخذنا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، قولو کہتے ہیں ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تواخذنا بالعقاب، یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، ان پر گرفت نہ کر۔ لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، کہتے ہیں اے ترکنا ثواب الا ان عمد کما اخذت بہ من قبلنا، جیسے کہ تو نے گرفت فرمایا اگلوں کی، جیسے کہ تو نے گرفت فرمایا اگلوں کی۔ وقد رفع اللہ ذلک عن ہذہ الامہ، اور اس امت سے اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا، نسیان اور وہ جس پر کہ وہ مجبور کیا گیا اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ فسؤالہ اعتراف بنعمت اللہ، تو بندے کا اللہ سے یہ سوال کرنا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا کرنا، سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ مصنف کی یہ عبارت فسؤالہ اعتراف بنعمت اللہ، مصنف کی یہ عبارت در حقیقت کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت جواب ہے اس سوال کا جو یہاں پر کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے اٹھا ہی لیا ہے، بھول چوک کے گناہ کو اٹھا ہی لیا ہے، تو پھر یہ دعا کرنے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا، اس کا جواب مصنف نے اپنے اس عبارت سے دیا، اپنے اس قول سے دیا کہ پھر بھی اٹھائے جانے کے باوجود دعا کرنا یہ اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، یعنی ہمارے پیش روؤں کو، ہمارے اگلوں کو تیری راہ میں جو آزمائشیں پیش آئیں، جن پر زبردست ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا، ان سے ہمیں بچا۔ اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئی تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے، لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں، آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں، ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔
کہتے ہیں ولا تحمل علینا اسرن، ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال جو ہمارے لیے جس کو اٹھانا ثقیل ہو، جیسا کہ تو نے ہمارے پیش روؤں پر ڈالے تھے، یعنی بنی اسرائیل پہ جو بوجھ ڈالے گئے تھے، مثال کے طور پہ ان کی توبہ میں جان کا قتل کیا جانا، جس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے، زکوٰۃ میں مال کے چوتھائی حصے کا نکالا جانا، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں صرف 2.5% ہے، و قرض موضع النجاسہ، اور بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ جس جگہ نجاست لگ جائے اس جگہ کو کھرچ کر کے اس جگہ کو الگ کرنا ہے، ہمارے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی من التکالیف والبلا، جن تکالیف اور بلا کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، واعف عنا، اور ہمارے گناہوں کو امحو ذنوبنا، محو، امحو فعل امر ہے، سے اشارہ لغوی معنی کی طرف کر رہے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مفعول مقدر ہے، ہمارے گناہوں کو محو فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ کہتے ہیں پھر رحمہ زیادۃ علی المغفرہ، کہتے ہیں رحمت میں مغفرت پر زیادتی ہے، رحمت میں مغفرت پر زیادتی ہے۔ کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو، ظاہر ہے دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی۔ علاوہ اس کے اس دعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، دوسری طرف ان بلند پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرح کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔ انت مولانا سیدنا و متولی امورنا، تو ہمارا مولا ہے،
سیدنا لغوی معنی تو ہمارا آقا ہے اور ہمارے کاموں کا منتظم ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، مدد فرما، حجت قائم کر کے، جنگ میں ہمیں غلبہ عطا کر کے، کیونکہ آقا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے موالی کی مدد فرمائے دشمنوں پر۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت، یعنی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑا شاک گزرا اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، وہ کام، وہ اعمال، مثلاً نماز، روزے، جہاد، صدقہ کی ذمہ داری دی گئی، ہمیں مکلف بنایا گیا، ہمیں جن کاموں کی ہمارے اندر طاقت ہے، مگر اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پوری آیت، یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتاب، کیا تم بھی اگلے اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو، سمینا وعصینا؟ کیا تم بھی اگلے اہل کتاب کی طرف یہ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم کہو سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تم اس طریقے سے کہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اگلے اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کا کلام نازل ہوا، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور نہیں مانا، کیا تم ایسا کہنا چاہتے؟ نہیں، بلکہ تم کہو سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اے پروردگار، خطا بخشی کے سوالی ہیں ہم، اور ہمیں تو پلٹ کر تمہارے پاس ہی، تیرے پاس ہی جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرات کی تو صحابہ نے ان الفاظ کو دہرانا چاہا، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور یاری نہ رہی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ نازل فرمائی۔ فلما فعلوا ذلک، جب صحابہ کرام نے یہ کیا تو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا اور نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اس کی قرات کی، تو جواب میں ارشاد ہوا نام۔ پھر آپ نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تو صدا آئی نام۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اس کی قرات کی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ،
تو صدا آئی نام واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو صدا آئی نام، اور یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرات کی، قیل له عقب کل کلمہ، تو ہر حکم کے اختتام پر قد فعلتو کی صدا سنائی دی۔